میں ہوں عام آدمی اور بنوں گا عام آدمی کی آواز، یعنی کہ آپ لوگوں کی آواز۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ آج جو میں جس 2-3 دن بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، ساجد امید کمبو اپنے یوٹیوب چینل سے، عام آدمی جس کا نام ہے، تو بتانا آج یہ تھا کہ جو چیف کی ہمارے سپہ سالار کی جو نئی آج ہوئی ہے، نئے سپہ سالار کی اپائنٹمنٹ ہوئی ہے اور ان کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا انشاءاللہ 29 تاریخ کو وہ اسے فوج کا نظام جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے لیں گے۔ تو یہ جو اتنے دنوں سے بڑا شور مچا ہوا تھا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، صدر سمری روک لیں گے، اپنا نا جی عمران خان صاحب جو ہے وہ یہ خرابی پیدا کریں گے، وہ کریں گے، اور پتہ نہیں کیا کیا مسائل پیدا ہوں گے، بڑا ہیجان برپا تھا، مگر سب کچھ بڑی سموتھلی ہو گیا، نہ کوئی ہیجان برپا ہوا، نہ کسی نے سمری روکی، نہ کوئی جھگڑا ہوا، نہ کوئی، یہ بہت زبردست بات ہے، بہت ہی زبردست بات ہے۔ اور میں اس میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ دانشمندی کا مظاہرہ عمران خان صاحب نے کیا۔ میں گو کہ ان کو اپنا کرٹک ہوں، ان کا بہت اپنا ناقد ہوں، مگر مجھے ان کا یہ عمل بہت ٹھیک لگا۔ سیاست میں اسی رواداری کی ضرورت ہے۔ آپ ایک دوسرے کو جو مرضی کہتے رہے سیاستدان، مگر جو ادارے ہیں، میرا جو عمران خان صاحب سے جو اختلاف ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ اداروں کو متنازع کیوں بناتے ہیں جی۔ فوج جو ہے یہ ہمارے پاکستان کی جو بنیاد ہے نا، اس کو بس یوں سمجھیں کہ یہ اس کے بغیر نہ پاکستان ہے اور نہ رہے گا، خدا نخواستہ۔ تو اس لیے ہمیں بعض ادارے اپنے ایسے ہیں، جیسے سپریم کورٹ ہے، جیسے فوج ہے، جیسے اور جو ادارے ہیں قومی، ان کو متنازع نہیں بنانا چاہیے، اور عمران خان صاحب نے یہ ایک اچھا عمل کیا۔ اس عمل کی میں تو بھرپور طریقے سے اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ گو کہ انہوں نے اپنی انا کے لیے تھوڑا سا یہ کام کیا کہ صدر کو بلایا اپنے گھر میں، اپنی خدمت میں پیش کیا، مگر یہ کوئی بات نہیں ہے۔ سیاستدان اپنا نا ان عملوں کو جو ہے درگزر کر دینا چاہیے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس میں فیصلہ کیا کہ جیسے ساری جماعتوں نے مل کے یہ مشاورت سے اس کو نامزد کیا، انہیں اپنا جنرل عاصم منیر صاحب کو سپہ سالار، تو انہوں نے بھی اس پہ رضامندی کا اظہار کر کے صدر کو کہا کہ وہ دستخط کر دیں۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے، اپریشیٹیبل ہے، اور ہمیں اس بات کا جو سب سے کریڈٹ زیادہ جاتا ہے وہ عمران خان صاحب کو ہی جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر وہ رفڑ ڈالتے، وہ کل ڈالتے، وہ کچھ ہوتا، جیسے وہ پہلے بیان دے رہے تھے کہ جناب ان کا نامزد کردہ جو ہوگا وہ پہلے دن سے متنازع ہو جائے گا، یہ اپنے اس جرنل کو لے کے آئیں گے جو ان کی کرپشن بچائے گا، یہ ان کے غیر مناسب بیانات تھے، اور ان سے خدشہ پیدا ہو رہا تھا کہ یہ ان کی نومینیشن پہ بھی یہ بات کریں گے یا ایسے بیان دیں گے۔ مگر شکر ہے، اور میں ان کو بہت اپنا نا، پوری قوم بھی ان کا شکریہ ادا کرتی، میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں ان کا، کہ انہوں نے اس معاملے میں جو ہے وہ ایسا کوئی عمل نہیں کیا جو غیر مناسب ہو۔ تو سیاستدان ہمارے جو ہے نا جی، رشتہ دار کوئی نہیں ہے میرے، نہ کسی اور کے۔ میں تو عام آدمی کی وجہ سے جو عام آدمی کا نقصان ہوتا ہے اس سے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، اور میں اس وجہ سے ان کے عمل کو بہت نامناسب، اس وجہ سے ان کو کرٹک کرتا ہوں، اس وجہ سے ان کو اپنا نا ان پہ تنقید کرتا ہوں کہ وہ مذہب کا سیاست میں بے دریغ اور منافقانہ سا استعمال کرتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ آج میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، بس یہ بتانا تھا مقصد کہ وہ مذہب کو بڑے برے طریقے سے استعمال کرتے ہیں، جو کہ غیر مناسب ہے۔ اسی طرح وہ فوج کے بارے میں جو باتیں انہوں نے کہیں وہ بہت ہی غیر مناسب تھی۔ تو شکر ہے کہ یہ سارا معاملہ اس طرح بخیر و خوبی انجام کو پہنچا، اور جناب اعلیٰ میں جتنا خوش ہو سکتا تھا اتنا ہی زیادہ خوش مجھے ہونا چاہیے باقی قوم کی طرح۔ ہم سب پوری طاقت سے، پوری محبت سے اور پورے خلوص کے ساتھ پاکستانی فوج کے پیچھے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں، کیونکہ جب تک قوم کی جو ہے نا پیچھے سپورٹ نہ ہو، فوج بھی کا مورال جو ہے وہ ڈاؤن رہتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں
جو فیس بک پہ اور مختلف جگہوں پہ ہم ذاتی طور پہ جو کام کرتے ہیں، یعنی فوج کے خلاف میری پسند کا جرنل، اس کی پسند کا جرنل، یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلان، یہ سب ہمیں اس سے کرنی چاہیے، ہمیں اس سے خیال کرنا چاہیے، ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے، فوج کا جو ان کا سیاسی کردار ہوتا تھا اس پہ بہت سارے دوستوں کو مجھ سمیت اعتراض ہوتا تھا، مجھے بھی ٹھیک نہیں لگتا تھا آپ لوگوں کی طرح یا اور بہت سارے دوستوں کی طرح۔ تو یہ شکر والی بات ہے کہ جنرل باجوہ صاحب سے لاکھ اختلاف کیا جائے، مگر انہوں نے جاتے جاتے یہ کام سب لوگوں نے مل کے کرنل کی سطح تک یہ بیٹھ کے فیصلہ ہوا کہ ہم سیاست میں اب حصے دار نہیں بنیں گے۔ اب سیاسی جماعتوں پہ یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اب فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹیں، اور ہمیں بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم سیاست کا، ہم اپنی سیاسی یعنی وابستگی کو قائم رکھیں، مگر اپنی فوج کے ساتھ محبت کو بھی قائم رکھیں۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہمیں اپنی فوج کو جو ہے نا غیر متنازع بنانا ہے، اور ہمیں ان سے محبت کا اظہار کرنا ہے، خاص طور پہ جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں ہمارے بھائی، ان لوگوں کو جو ہے نا وہ ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی معیشت میں، کروڑوں ڈالر وہ بیچتے ہیں، اور جب ان کی کروڑوں ڈالر بیچنے سے ان کی معیشت پہ اس کا بڑے اثرات، مثبت اثرات پڑتے ہیں پاکستان کی معیشت پہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ انہیں بھی چاہیے کہ وہ اپنے اس اچھے عمل کو، جو وہ بہت شاندار عمل کر رہے ہیں، یعنی جو زر مبادلہ پاکستان بیچتے ہیں، تو ان کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے، فوج کے خلاف کوئی بیان، کوئی پوسٹ، کوئی ایسی چیزوں سے جو ہے نا وہ اجتناب کرنا چاہیے۔ اور میں جب اگر جو ہمارے پاکستان سے باہر رہنے والے بھائی ہیں ان کے بارے میں بات چل ہی رہی ہے، تو یہ بات بھی کہنی تھی میں نے کہ دیکھیں جو ووٹ کا حق ہے نا جی، ان کو ہر حال میں ملنا چاہیے۔ وہ پاکستانی ہیں ہماری طرح، بلکہ ہم سے بہتر پاکستانی اس سینس میں ہے کہ ہم پاکستان میں رہ کے اتنی معیشت میں ہماری جو ہے نا وہ حصہ نہیں ہے۔ وہ پاکستان سے باہر رہ کے اپنے خاندان سے، اپنے گھر والوں سے، بیوی بچوں سے، بہن بھائیوں سے، ماں باپ سے باہر رہ کے کٹ کے اور قربانی دے رہے ہیں پاکستان کے لیے۔ وہ پاکستان کی معیشت میں بہت بڑا حصہ، تو اس لیے ان کا ووٹ میں بھی حصہ ہونا چاہیے۔ پاکستان میں جو حکومتیں بنتی ہیں اس میں ان کا حصہ لازمی ہونا چاہیے۔ تو موجودہ حکومت کو بھی میں انسسٹ کروں گا، بلکہ یہ تو اگر یہ نہیں کرتے تو بڑا برا عمل سمجھا جائے گا اس کو، لوگوں کی نظر میں بھی، میری نظر میں بھی۔ تو ان کو ووٹ کا حق دینا چاہیے ان کی مرضی کے مطابق، ان کی مرضی کے مطابق، یہ ضروری ہے، چاہے وہ ای وی ایم ہو، چاہے وہ ای ووٹنگ ہو، چاہے کوئی بھی طریقہ کار کریں، پوسٹل سے کریں، کیسے بھی کریں، مگر ان کو احساس ہونا چاہیے کہ جب ہم پاکستان کی معیشت میں حصہ ڈال رہے ہیں تو پھر پاکستان کی حکومتیں بنانے میں بھی ہمارا کردار ہے، اور لاکھوں پاکستانی ہیں جو باہر رہتے ہیں۔ تو اس لیے میری جہاں پہ یہ اپنا ہے جو خوشی کی جگہ ہے کہ آج غیر متنازع ہمارے جنرل صاحب منتخب ہو گئے، یعنی انہیں نومینیٹ کر دیا گیا، وہیں پہ میری یہ بھی ریکویسٹ ہے حکومتوں سے اور موجودہ حکومت سے، پرزور اپیل شپیل نہیں میں کرتا، نہ ہی میں کروں گا، کیونکہ یہ ان کا حق ہے، ہمارا حق ہے کہ آپ سے کہیں تو مرو اینو کرو، انہوں دے ووٹاں دا حق دیو، مرو انہوں سمجھے ہو۔ تے پھر میں آخر تے یہی کہاں گا کہ میرا اگر ویڈیو تمہیں پسند آتا ہے تو اینو شیئر کریا کرو، کر دیا کرو اپنا نا جی، لوگوں تک پہنچے میری آواز، اور شاید کسی دے دل تے اثر کر جاوے۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ تے اپنا نا پھر ملاقات ہوئے گی۔ کہنا آخر تے کہنا سی کہ چینل نو سبسکرائب کر دیا کرو اور گھنٹی دا بٹن دبا دیا کرو، آل دی آپشن نال، تو دے نال یہ ہوندا ہے کہ میرا ویڈیو تہاڈے تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔